بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو یار اور اس کی چلاکی۔ افراسیاب جادوگر اپنے شاہی باغ میں تخت پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ نہایت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ میں گم ہی تھا کہ اس کا وزیر کالا جادوگر بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے جب اپنے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے آقا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ افراسیاب نے وزیر سے کہا کہ عمرو یار نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب آؤں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ عمرو ہمیشہ طلسم و شربا میں آتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جاتا ہے اور ہماری دولت لوٹ کر لے جاتا ہے۔ اس نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے اور ہم اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر پاتے۔ اب اگر ہم اس کے مقابلے کے لیے عرب نہ گئے تو وہ ہماری بہت بے عزتی کرے گا، لیکن اگر ہم اس کے مقابلے کے لیے عرب چلے گئے تو وہ ہمیں زندہ واپس نہیں آنے دے گا، کیونکہ طلسم و شربا سے باہر ہمارا جادو کام نہیں کرتا۔ اب سوچتا ہوں کہ عمرو یار کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے؟ وزیر نے افراسیاب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ عالی جاں، آپ پریشان نہ ہوں، اس دفعہ آپ عمرو کو ختم کرنے کے لیے طلسمی ڈھانچوں کو بھیجیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور عمرو کا خاتمہ کر دیں گے۔ افراسیاب نے جب یہ سنا تو کہا، واہ، یہ تو بہت اچھی ترکیب ہے، میں ابھی طلسمی ڈھانچوں کو بلاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ عمرو کو شکست دینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد افراسیاب نے ایک منتر پڑھا اور زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی زمین سے 15-20 طلسمی ڈھانچے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے سب سے بڑا ڈھانچہ آگے بڑھا۔ یہ ڈھانچہ دوسرے تمام ڈھانچوں کا سردار تھا۔ اس نے جھک کر سر جھکاتے ہوئے سلام کیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں عمرو یار کے مقابلے کے لیے عرب جانا ہے اور عمرو کو ہر حال میں شکست دے کر اسے ہلاک کرنا ہے۔ افراسیاب نے جواب دیا، جو حکم میرے بادشاہ، ہم عمرو کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور اس کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سردار ڈھانچے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ افراسیاب نے زور سے تالی بجائی تو ایک بہت بڑا تخت اڑتا ہوا آیا اور باغ میں اتر گیا۔ تخت پر بہت سی تلواریں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ تلواریں تھام لو اور تخت پر سوار ہو کر عمرو کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، عمرو کو ہر حال میں ہلاک کرنا ہے، افراسیاب نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا میرے آقا، سردار ڈھانچے نے جواب دیا۔ پھر وہ اپنی فوج کے ساتھ تخت پر سوار ہو گیا۔ تمام ڈھانچوں نے ایک ایک تلوار تھام لی اور تخت پر سوار ہو گئے۔ سردار ڈھانچے نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا اور تخت ہوا میں بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ ایک طرف کو اڑنے لگا۔ جلد ہی تخت طلسم و شربا کی سرحد پار کر گیا۔ اب وہ عرب کی سرزمین کے اوپر اڑا جا رہا تھا۔ جلد ہی تخت عمرو یار کے عظیم الشان محل کے سامنے پہنچ گیا۔ تمام ڈھانچے تخت سے اتر آئے۔ سردار ڈھانچے نے سب کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ پھر وہ تلوار تھام کر محل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ تمام ڈھانچے بھی ہوشیاری سے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ محل کا دروازہ کھلا تھا۔ تمام ڈھانچے خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو تمام محل سنسان پڑا تھا، اندر کوئی موجود نہ تھا۔ سردار ڈھانچے نے عمرو کو محل میں موجود نہ پایا تو زوردار آواز میں چلانے لگا، ارے خبیث کے بچے، ہمارے سامنے آ، ہم افراسیاب کی طرف سے تمہارے مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ ارے شیطان کی اولاد، ذرا ہمارے سامنے تو آ، ہم تمہیں مزہ چکھائیں۔ سردار ڈھانچے نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ چھت سے ایک جال ان کے اوپر آ گرا اور وہ سب کے سب بری طرح سے اس جال میں پھنس گئے۔ اسی وقت انہیں کسی کا کہکا سنائی دیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو عمرو یار ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو، مگر میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے پکی امید تھی کہ افراسیاب تمہیں ہی میرے مقابلے کے لیے بھیجے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ تمہاری ہمارے خلاف سازش تھی؟ سردار ڈھانچے نے غصے میں آ کر کہا، اگر تم اسے سازش سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ میری تمہارے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو میں تم سب کو رہا کر دوں گا، ورنہ تم سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، اچھا تو تم ہم سے کام لینا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے یہ کھیل کھیلا ہے ہم سے۔ اگر ہم تمہارا کام کر دیں تو تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ سردار ڈھانچے نے غصیلی آواز میں کہا، ہاں، اور کام یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پتال میں ایک پرانا بوسیدہ قلعہ ہے اور اس قلعے میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے جو ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہے۔ اگر وہ صندوق مجھے مل جائے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب تم میں سے جو کوئی مجھے صندوق لا کر دے گا تو ہی تم سب کو چھوڑوں گا، ورنہ سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔
چونکہ تم پتال کی مخلوق ہو اس لیے کام بآسانی کر سکتے ہو۔ بولو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، تم مجھے اس جال سے نکال دو، میں تمہیں وہ صندوق لا دیتا ہوں، سردار ڈھانچے نے نرم لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جال سے باہر تھا۔ جاؤ اب جا کر پتال سے وہ صندوق لے آؤ، اگر تم واپس نہ آئے تو تمہارے باقی ساتھیوں کی خیر نہیں، امرو نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ سردار ڈھانچہ فوراً زمین میں غائب ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے اپنے سر پر ایک بوسیدہ سا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ امرو نے وہ صندوق اس کے سر سے اتارا اور اسے کھول کر دیکھا۔ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو نے صندوق بند کیا اور بولا، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ تم سیدھے اپنے افراسیاب کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ اگر عمرو یار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو خود اس کے مقابلے پر آؤ، تب مزہ آئے گا۔ اس کے بعد عمرو نے تمام ڈھانچوں کو جال سے آزاد کر دیا۔ وہ تخت پر سوار ہو کر سیدھے افراسیاب کے پاس پہنچے اور اسے عمرو عیار کی سازش کے بارے میں اطلاع دی۔ افراسیاب نے جو یہ سنا تو غصے سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے وزیر جادوگر کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، جس نے طلسمی ڈھانچوں کو عمرو کے مقابلے پر بھیجنے کا مشورہ دیا تھا۔ عمرو یار عرب کے شہنشاہ امیر حمزہ کا بڑا قدردان تھا، اگر ضرورت پڑے تو وہ امیر حمزہ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ مگر ایک خرابی جو عمرو میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ خزانوں اور دولت کا بڑا لالچی تھا۔ ایک دن امیر حمزہ نے عمرو کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی عمرو فوراً امیر حمزہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ امیر حمزہ نے عمرو عیار کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور بڑی شفقت سے بولا، عمرو میں ان دنوں بڑا سخت پریشان ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ پریشان ہیں اور وہ بھی عمرو کے ہوتے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حکم ہے؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عمرو عیار نے جو شیلے انداز میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سمباڑا قبیلہ میرا مرید ہے۔ ان دنوں سمباڑا قبیلہ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک سر پھرا دیو وہاں آ گیا ہے اور قبیلے میں اس نے بڑی لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ وہ روزانہ سمباڑا قبیلے کے کسی نہ کسی آدمی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اسے ہضم کر لیتا ہے۔ سمباڑا قبیلہ کے سردار نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ میں انہیں اس دیو کی تباہ کاریوں سے نجات دلاؤں۔ میں ان کی گزارش رد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تمہیں میں نے اس دیو کو ختم کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تمہیں سمباڑا قبیلے کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ امیر حمزہ نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور خاموش ہو گیا۔ اے امیر، میں ابھی سمباڑا قبیلہ میں جاتا ہوں اور اس دیو کی ساری تراری نکالتا ہوں، مگر ایک مجبوری درمیان میں حائل ہے۔ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیسی مجبوری؟ امیر حمزہ نے چونکتے ہوئے کہا، مجبوری دراصل یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے زیورات خریدنے کی ضد کر لی ہے۔ میرے پاس اتنی کثیر رقم نہیں ہے کہ میں اسے زیورات خرید کر دے سکوں۔ اگر میں نے اسے زیورات خرید کر نہ دیے تو وہ مجھے جانے نہ دے گی۔ عمرو عیار نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، دراصل وہ امیر حمزہ سے مال ہتھیانا چاہتا تھا۔ امیر حمزہ مسکرانے لگے، پھر بولے، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تمہاری بیوی زیورات کے لیے ضد کر رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، ہم اسے منا لیں گے۔ تم خاموشی سے سمباڑا قبیلہ چلے جاؤ۔ یہ کیا غضب کر رہے ہیں آقا؟ وہ تو میری ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں وہ کتنی غصے والی عورت ہے۔ آقا آپ صرف 10,000 اشرفیاں دے دینا، میں اسے زیور خرید کر دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، میں سکون سے جا سکوں گا۔ امیر حمزہ جانتے تھے کہ عمرو رقم وصول کیے بغیر ٹلنے والا نہیں، چنانچہ انہوں نے 10,000 اشرفیوں کی ایک تھیلی عمرو کے حوالے کر دی۔ جاؤ عمرو، اپنی بیوی کو زیورات خرید کر دو اور جا کر اس درندے دیو کو ختم کر دو۔ نہ جانے اس نے سمباڑا قبیلہ میں کیا لوٹ مچا رکھی ہے۔ عمرو نے اشرفیوں کی تھیلی اپنی مٹھی میں دبائی اور بولا، آقا آپ فکر نہ کریں، اب میں اس درندے کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، وہ سمجھتا کیا ہے خود کو۔ یہ کہتے ہوئے عمرو خوشی خوشی باہر نکل گیا۔ عمرو سے باہر آ کر عمرو نے زنبیل سے اپنا سلیمانی کلین نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر خود اس پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، اے سلیمانی کلین، مجھے سمباڑا قبیلے تک پہنچا دو۔ عمرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ سلیمانی کلین فضا میں بلند ہوا اور اڑنے لگا۔ سلیمانی کلین کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس کے ارد گرد ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی سلیمانی کلین نے عمرو کو سمباڑا قبیلے کی سرحد تک پہنچا دیا۔ گھاس پھوس کے جھونپڑیوں پر مشتمل یہ قبیلہ کئی سالوں سے عرب میں بستا چلا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے جب اڑتا ہوا کلین دیکھا تو وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ عمرو نے سلیمانی کلین کو ان لوگوں کے درمیان اترنے کا حکم دیا۔
سلیمانی قالین آہستہ آہستہ ان لوگوں کے درمیان میں آ کر زمین پر رک گیا۔ عمرو قالین سے نیچے اترا اور قالین لپیٹ کر اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر وہ سب لوگوں پر نظر ڈالتا ہوا بولا، اچھا تو تم ہو سمباڑا قبیلے کے لوگ؟ ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور تھر تھراتی کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں ہم سمباڑا قبیلے کے لوگ ہیں، مگر تم کون ہو؟ کہیں تم اس درندے دیو کے چیلے تو نہیں؟ ہاں میں اس دیو کا چیلا ہوں، امرو نے باروب آواز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اب جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے خاموشی سے میرے حوالے کر دو، ورنہ تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ عمرو کی دھمکی سن کر سب لوگ ڈر گئے اور خوف کے مارے تمام لوگوں نے اپنا اپنا مال عمرو کے حوالے کر دیا تاکہ ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ عمرو نے تمام مال سمیٹا اور اپنی زنبیل میں ڈال دیا اور پھر ہاتھ جاڑتے ہوئے بولا، سنو سمباڑا قبیلے کے لوگوں، میں اس دیو کا چیلا نہیں بلکہ امیر حمزہ کا ایک ادنا غلام عمرو عیار ہوں۔ امیر حمزہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ نے امیر حمزہ زندہ باد، عمرو زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور خوشی سے عمرو کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ آخر جب ان کے نعرے رکے تو عمرو بولا، مجھے بتاؤ کہ یہ وحشی درندہ دیو کس وقت تمہارے قبیلے میں آتا ہے؟ یقین جانو اب کی بار وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ عمرو کے کہنے پر وہ بوڑھا آگے بڑھا اور بولا، عمرو وہ دیو رات کے پورے 12 بجے جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اس وقت آتا ہے اور قبیلے کے کسی نہ کسی انسان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے تو وہ اسے بھی اٹھا کر لے جاتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ عمرو یار بوڑھے کی بات سن کر غصیلے لہجے میں بولا، مگر اب میں اس کو ہڑپ کروں گا، آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی۔ قبیلے کے لوگوں نے ایک بار پھر عمرو زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور عمرو کو اپنے ساتھ قبیلے میں لے گئے اور اس کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ رات کے 12 بجے تک عمرو قبیلے والوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے لوٹتا رہا۔ قبیلے والے بھی عمرو کی باتوں میں آ کر ہنسی خوشی اپنا مال اس کے حوالے کرتے رہے۔ آخر رات کے پونے 12 بجے وہ اس میدان میں جمع ہو گئے جہاں اس دیو نے آنا تھا۔ پورے 12 بجے اچانک کہکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور پھر وہ دیو نمودار ہو گیا۔ عمرو نے زنبیل سے فوراً حیدری تلوار نکال کر تھام لی اور دیو کی طرف بڑھنے لگا اور گرجدار آواز میں دیو کو للکار کر بولا، ہوشیار او درندے کے بچے، رک جاؤ ورنہ ایک ہی وار میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ دیو نے جب عمرو کی آواز سنی تو غسیلی آواز میں بولا، مجھے کیا مارے گا، میں تیرا بھی کیما کر ڈالوں گا۔ اور پھر دیو نے عمرو پر حملہ کر دیا۔ عمرو نے فوراً ہی خود کو دیو کے وار سے بچایا اور پھر ایک بھرپور وار کیا جس سے دیو کا ایک بازو کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگرے حملے کر دیے، دیو کی گردن تن سے جدا کر دی اور دیو تڑپتے تڑپتے دم توڑ گیا۔ بستی کے تمام لوگوں نے زوردار آواز میں عمرو زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور عمرو کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد عمرو نے بستی والوں سے اجازت چاہی اور اپنے شہر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب کی بار عمرو عیار پر تجارت کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ مال و دولت کمانے عرب سے بغداد روانہ ہوا۔ بغداد پہنچ کر عمرو نے خوب مال خریدا، پھر ایک بحری جہاز کرائے پر حاصل کر کے تجارت کی غرض سے چل پڑا کہ یہ خادم بھی عمرو کے ہمراہ تھے۔ جہاز چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک دن جہاز کا کپتان سر پٹکتا ہوا آیا اور عمرو سے کہنے لگا، سرکار غضب ہو گیا، ایک بڑی سی ویل مچھلی تیزی سے جہاز کی طرف چلی آ رہی ہے، اس مچھلی سے جہاز کو کسی صورت میں بچانا ممکن نہیں۔ ابھی کپتان نے اتنا ہی کہا تھا کہ جہاز کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ الٹتے الٹتے بچا۔ عمرو بھاگتا ہوا عرشے پر چلا گیا، دیکھا کہ ایک 50 فٹ لمبی مچھلی جہاز کو ٹکر مارنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ عمرو کی سٹی گم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، مچھلی نے جہاز کو پھر ٹکر مار دی۔ جہاز زور سے اچھلا اور پھر پانی پر گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جہاز کا پورا عملہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ تمام مال و دولت جو عمرو تجارت کی غرض سے ساتھ لایا تھا پانی میں غرق ہو گیا۔ عمرو بھی پانی میں غوطے کھا رہا تھا مگر اتفاق سے جہاز کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ عمرو کے ہاتھ لگ گیا۔ عمرو نے فوراً تختے کا سہارا لے لیا۔ تختہ تیرتا ہوا ساحل سے جا لگا۔ عمرو نیچے اترا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لیٹ کر سکون کا سانس لیا۔ اپنی جان بچ جانے پر اس نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سلیمانی زنبیل نکال کر اٹھا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ یہ ایک سنسان سا جزیرہ تھا۔ دور دور تک کسی چرند پرند کا نام و نشان نہ تھا۔ عمرو پہلے کبھی اس طرف نہیں آیا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، نہ ہی اسے اس گمنام جزیرے پر کوئی انسان نظر آ رہا تھا۔ امرو تنہو تنہا اس گمنام جزیرے پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ رک گیا۔ اسے دور ایک جھونپڑی سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس گمنام جزیرے پر جھونپڑی دیکھ کر امرو کو حیرانی ہوئی کہ یہاں کوئی جانور تک نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ جھونپڑی کہاں سے آ گئی اور یہاں کون رہتا ہوگا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد امرو اس طرف کو چل پڑا۔ قریب پہنچ کر امرو رک گیا، پھر وہ جھونپڑی کی پچھلی طرف آیا اور جھونپڑی کی دیوار سے کان لگا کر اندر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز اسے سنائی نہ دی۔ آخر مایوس ہو کر امرو جھونپڑی کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دک سے رہ گیا۔ سامنے مٹی کے ایک چبوترے پر ایک کالی سیاہ ڈرونی شکل کی نہایت بد شکل عورت بیٹھی کوئی وظیفہ کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک کٹورا پڑا ہوا تھا جس میں ہڈیاں جل رہی تھیں۔ ان کے جلنے سے نہایت کثیف دھواں نکل رہا تھا جو جھونپڑی کی چمنی سے باہر نکل رہا تھا۔ امرو نے دور سے یہی دھواں دیکھا تھا۔ کچھ سوچ کر امرو آگے بڑھا اور کھنکار کر بولا، بڑی بھی، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر بدشکل بوڑھی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے وظیفہ کرتی رہی۔ امرو خود ہی ایک بوسیدہ سے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک امرو بیٹھا اس بوڑھی عورت کو دیکھتا رہا۔ پھر امرو کو کوئی خیال آیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی ٹوپی نکال کر اپنے سر پر رکھ لی۔ ٹوپی پہنتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اسی حالت میں امرو آگے بڑھا اور اس نے بوڑھی کے بال پکڑ کر زور سے کھینچ ڈالے۔ بد شکل بوڑھی کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، پھر وہ ہکا بکا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ چبوترے کے کونے میں پڑے ایک صندوق سے ایک شیشے کا گولا نکال لائی۔ گولا اپنے سامنے رکھ کر بوڑھی نے منہ میں کچھ پڑھا، پھر بولی، جس نے میرے بال کھینچے ہیں وہ اس گولے میں آ جائے۔ فوراً ہی گولا روشن ہو گیا اور امرو اس کے سامنے نظر آنے لگا۔ بوڑھی نے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا، اے انسان، تم میرے ارد گرد نادیدہ حالت میں موجود ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے سامنے آ جاتا تو میں جان سکوں کہ تو کون ہے۔ امرو نے اب غائب رہنا مناسب نہ سمجھا اور ٹوپی اتار کر زنبیل میں رکھ لی۔ بوڑھی عورت نے امرو کو دیکھا تو بولی، میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، لیکن میں پھر بھی جان سکتی ہوں کہ تو کون ہے۔ ٹھہر، میں بھی بتاتی ہوں کہ تو کون ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھی کچھ پڑھنے لگی۔ امرو جلدی سے بولا، مجھے معلوم ہے کہ تو بجلی جادوگرنی ہے اور جادو کے زور پر معلوم کر سکتی ہے کہ میں کون ہوں، مگر تجھے یہ تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرا نام امرو عیار ہے، عرب کے شہنشاہ امیر حمزہ کا ادنا غلام ہوں، تجارت کی غرض سے نکلا تھا۔ جہاز تباہ ہوا اور اس گمنام جزیرے پر آن پھنسا۔ اب تو بتا کہ تو کون ہے؟ امرو نے اسے اپنا حال بتاتے ہوئے کہا، میں اس جزیرے کی رانی ہوں۔ جو آدم ذات اس جزیرے پر آیا میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں گیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم آج یہاں آ پھنسے۔ میں اب تمہارے گوشت سے اپنی بھوک مٹاؤں گی اور تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ بجلی جادوگرنی نے اپنے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، بکواس نہ کرو، میں کوئی حلوہ نہیں ہوں جسے تم آسانی سے نگل سکو۔ میرا نام امرو عیار ہے۔ دنیا مجھے ایک طوفان کہتی ہے۔ بڑے بڑے سورما میرے آگے کان پکڑتے ہیں۔ تم جیسی بوتنی میرے لیے صرف ایک مکھی کے برابر ہے جسے میں اپنے ہاتھوں میں مسلنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ امرو نے غصے میں بھرے لہجے میں کہا، زیادہ شوخیاں مت مارو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تیزی سے منتر پڑھنا شروع کر دیا، مگر امرو بھی تیار تھا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی زنبیل سے سلیمانی ٹوپی نکال کر اپنے سر پر رکھ لی اور بجلی جادوگرنی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بجلی جادوگرنی منتر ادھورا چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے میں امرو نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور زور سے بجلی جادوگرنی کے سر پر رسید کر دیا۔ خون کا ایک فوارہ بجلی جادوگرنی کے سر سے پھوٹ پڑا۔ پھر تو امرو بجلی جادوگرنی کے سر پر ڈنڈے رسید کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ بجلی جادوگرنی کا کیما بن گیا۔ بجلی جادوگرنی کا خاتمہ کرنے کے بعد امرو ساحل پر چلا آیا۔ دوسرے دن اسے ایک جہاز نظر آیا۔ امرو نے چلا کر جہاز کے کپتان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جہاز ساحل پر آیا تو امرو اس پر سوار ہو گیا اور کچھ دن بعد امرو واپس بصرہ پہنچ گیا۔ امرو گھوڑے پر بیٹھا ملک آرگان کے سب سے بڑے شہر بلاگا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ خواجہ امرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، اسی لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو امرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔
اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بوڑھے بابا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے، بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو انعام کی بات سن کر عمرو عیار کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، عمرو نے کہا تو بوڑھا اسے ساتھ لے کر ایک محلے میں پہنچا، جہاں ایک کافی بڑے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان نے بوڑھے کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ خواجہ عمرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں عمرو کے ہاتھ سے لے لیں اور اسے لے کر ایک طرف بنے ہوئے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو بوڑھے کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا، اندر بھی کئی غلام اور کنیزیں موجود تھیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو خواجہ عمرو، بوڑھے نے کہا، اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرو اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے، اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے ثبوت موجود نہ تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ عمرو ہی کر سکتا ہے، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہ کر سکتا تھا، اسی لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کرتا رہا۔ نجومیوں نے مجھے بتایا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو، انہوں نے مجھے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا، اسی لیے میں شہر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بوڑھے سردار احمد نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے سردار محترم؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے، جس میں سامنے کے رخ پر کوئی دروازہ نہیں، اسی لیے اسے گنبد بے در کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالف سمت میں محل سے باہر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں، اور اس طرف ایک کی بجائے کئی دروازے ہیں۔ اس گنبد بے در میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی ستارہ رہتی ہے۔ اسے یہ گنبد بے در بے حد پسند تھا، وہ اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد بے در سیڑھیوں سے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما اور تیزی سے اترتا چلا آ رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریبی باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان بھیج کر پتہ کرایا کہ میں گنبد بے در میں کیوں گیا تھا، اور پھر اس طرح سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربان گنبد بے در میں پہنچے تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے گلے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادی ابھی زندہ تھی، اسی لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج شروع کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مستقل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلو بند پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بے در میں پہنچا، اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتا دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئیں، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کرایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دے دی، میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا مال چھین لیا، اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تو کیا آپ واقعی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعی وہاں نہیں گیا تھا، اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون تھا جسے بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا تھا، اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ عمرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ تھا، بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا، اور اس جادوگر کا نام بطورہ جادوگر تھا، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ ٹھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے،
جبکہ چہرے کا دوسرا آدھا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال لیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے مجھے بھی قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کو منوا لو اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیشگی انعام دیں، عمرو نے کہا تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر عمرو کو دے دی۔ عمرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زنبیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی بھی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور عمرو اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا، اور وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمرو کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائی ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر نیچے اتر آیا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ اسی لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادو نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے، تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جال الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا۔ کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اسی لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا۔ اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت عمرو بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے عمرو کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بے در کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکیں۔ عمرو نے زنبیل میں سے ہوائی ماضی والی شیشی نکال لی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائی ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بے در سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا اور خوف زدہ حالت میں نیچے اترتا نظر آنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور عمرو سمیت سب نے دیکھ لیا تھا کہ تلوار پر خون کا ایک دھبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں، بلکہ جادوگر نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی وحشی صورت والے آدمی کا چہرہ ہوا میں نظر آیا، جس کے چہرے کا ایک حصہ سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے سامنے پہنچ گیا۔ عمرو تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائی ماضی کو چلنے سے روک دیا، اور انتہائی پھرتی سے اس نے زنبیل میں سے جال الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا۔ نیلا سرخ جادوگر جال الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مقدس جال الیاسی سے کون نکل سکتا تھا۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت، شہزادی ستارہ
اور سب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخم کیا اور کیوں، تو میں تمہیں جال الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے امرو کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ، شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اسی لیے اس کی سزا موت ہے، بادشاہ سلامت نے کہا۔ لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دیا، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو کیوں ہلاک کروں؟ امرو نے کہا، اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا، ہاں، میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، امرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام بطورہ جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے۔ مجھے امرو عیار نے عیاری سے مار ڈالا۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور شہزادی سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا کہ اس کی بے گناہی بادشاہ، شہزادی اور سب پر ثابت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی وعدے کے مطابق امرو کو انعام دیا۔ پھر بادشاہ نے بھی امرو کو اتنا انعام دیا کہ امرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی ستارہ نے بھی امرو کو انعام دیا، اور اس قدر انعام ملنے پر تو امرو کا رواں رواں خوشی سے ناچ اٹھا۔